بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم پیارے ناظرین، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولن تے آئی ہو، جیوے کامل مرشد حضرت باہو جیسے بوٹی لائی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرشد جیوے جس نے میرے دل میں اللہ کی توحید کی بوٹی لگا دی۔ تو مرشد پاک کا ہونا بہت ضروری ہے، مرشد پاک کے بغیر ہدایت نہیں نصیب ہوتی۔ تو پیارے ناظرین، مرشد پاک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کامل مرشد ایک دن اپنے مرید کو بھی کامل بنا دیتے ہیں۔ دیکھو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ گفتگو اور کلام کے اس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے ماموں بھی ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے، آپ کو سن کر حیران ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خانگاہ میں دیکھا کہ ایک شخص بے ہوش ہو کر پڑا ہے اور حضرت خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس پریشان بیٹھے ہیں۔ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا اپنے پیر و مرشد سے کہ حضور کیا معاملہ ہوا، اس شخص کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے؟ تو حضرت خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی تھی جسے سن کر یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہی صورت وہی آیت مبارکہ اس کے سامنے پھر تلاوت فرمائیں، یہ ہوش میں آ جائے گا۔ تو آپ نے اپنے مرید کی طرف ایک حیرت کی نظر سے دیکھا اور پھر آپ نے بآواز بلند وہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو وہ شخص کچھ دیر کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کو ہوش آ گئی۔ تو جتنی دیر وہ شخص موجود رہا آپ خاموش رہے، جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ جنید یہ تدبیر تم نے کیسے سوچی؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں نے ایسے سوچی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا اور ان کا کرتا اتار کر ایک بھیڑ یا بکری کے خون سے آلودہ کر لیا اور جا کر اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیوں نے کھا لیا ہے اور یہ ان کا کرتا خون آلود کرتا یہ ان کی نشانی بچی ہے، تو وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے لگا کر روتے رہتے تھے، اتنا روئے کہ آپ کی نظر جو تھی آپ کی نظر چلی گئی، آپ کی بینائی چلی گئی، آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تو پھر کافی سالوں کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو پھر وہ بھائی وہاں غلہ لینے وہاں پہنچے، تو جب پہچان ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد صاحب کا بتائیں کیا حال ہے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ ان کا تو آپ کے ہجر میں آپ کے فراق میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ نے پھر جب وہ بھائی واپس جانے لگے تو آپ نے اپنا ایک کرتا جو آپ کے بدن سے مس ہوا تھا وہ کرتا آپ نے اپنے بھائیوں کو دیا کہ یہ میرے والد صاحب کو دے دینا، انہیں کہنا کہ یہ آنکھوں سے لگائیں گے تو روشنی واپس آ جائے گی۔ سبحان اللہ، جب وہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے اپنی آنکھوں سے لگایا تو آپ کی روشنی واپس آ گئی، آپ کی بینائی واپس آئی اور آپ دیکھنے لگے، آپ کی نظر ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ تدبیر قرآن کریم سے لی، تو حضرت
آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید سے بڑے خوش ہوئے اس لیے پیارے ناظرین کامل مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ کامل مرشد مرید کو بھی کامل بنا دیتا ہے۔ دیکھو حضرت بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں، رانجا رانجا کر دی نی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی، سدیو نی مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھیو کوئی، سدیو نی مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھیو کوئی، میں نہیں وہ آپ ہے اپنی آپ کرے دل جوئی۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔